بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم عقیدے کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں اور آج کے درس میں جو بات ہوگی اس کا عنوان ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہاں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہاں ہے؟ بہت سارے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، یا تو لا علمی کی وجہ سے یا بد عقیدگی کی وجہ سے ان کا یہ عقیدہ ہے یا ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ بھی اپنی ذات کے اعتبار سے، یہاں تک کہ ان کا کہنا کتے میں بھی اللہ ہے، حمام میں بھی اللہ ہے۔ تو در حقیقت اللہ رب العالمین کہاں ہے، آج اسی کو ہم پڑھیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ اللہ بلندی میں عرش پر مستوی یعنی قائم ہے۔ اللہ عز و جل بلندی میں عرش پر مستوی ہے یعنی قائم ہے، جس کی جانب فرشتے اور جبریل علیہ السلام اوپر جاتے ہیں، چونکہ اللہ رب العالمین بلندی پر ہے۔ اور یعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبریل اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ آدمی چڑھتا کب ہے؟ بلندی ہی کی طرف چڑھتا ہے۔ جس نے قرآن مجید کو اوپر سے نازل کیا، اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر قرآن کریم نازل کرنے کی بات کی ہے۔ نزول تو اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، جس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب اوپر اٹھا لیا، اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ آدمی اوپر کی طرف اٹھایا جاتا ہے کسی چیز کو، تو اس طور پر جس کی جانب دعا کے وقت ہاتھ اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، دنیا کا کوئی بھی انسان، وہ کسی بھی مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہو، ملحد ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر یہ سوچتا ہے، چاہتا ہے کہ میں کسی سے دعا کروں، مناجات کروں، تو اگر ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو اس کا سر، اس کی آنکھیں، اس کا ذہن آسمان ہی کی طرف بلند ہوتی ہے۔ فطری طور پر آسمان کی نگاہیں اوپر کی طرف بلند ہوتی ہیں، تو فطرت بھی اس بات پر ڈال لے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ ورنہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو ضرورت کیا اوپر دیکھنے کی؟ بالکل نہیں ہے۔ تو فطرت میں یہ چیز داخل ہے۔ اسی طریقے سے جس نے ساتوں آسمانوں کی بلندی سے زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا ہے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر اس بات کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں صفت استوا جو ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے، الرحمن علی العرش استوى، تو استوا کا جو لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، یہ صفت جو ہے اس کے متعلق کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ بلندی میں زندہ ہے، جسے موت کبھی نہیں آتی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر یہ بات کہی، جب صحابہ کے درمیان عجیب سی بے چینی پھیل چکی تھی، تو اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بڑی اہم بات فرمائی تھی۔ کہتے ہیں صفت استوا کے متعلق اہل بیت میں ازواج مطہرات نے کیا فرمایا؟ ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن۔ کہتے ہیں زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کی بلندی سے کرایا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہا ام المومنین نے فرمایا کہ میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کی بلندی سے کرایا ہے، یعنی انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا عرش پر مستوی ہونے کے باوجود، اللہ کا عرش پر مستوی ہونے کے باوجود ہر جگہ رہنے اور بندوں کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ علماء کہتے ہیں یا قرآن مجید اور حدیثوں میں اس طریقے سے ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے، تو پھر کیسے تطبیق دی جائے گی کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے اور پھر ہر جگہ؟ کس انداز میں؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، لیکن بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اور وہ نیک بندوں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ہے۔
اللہ کا علم ہر جگہ ہے اور وہ نیک بندوں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ہے، جو دعائیں سننے کے لیے بندوں سے قریب ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، اس کی بصارت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، اس کی سماعت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، ہر چیز وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، مدد کر سکتا ہے۔ تو اس طور پر اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، ورنہ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اس عقیدے میں بہت سارے افراد گمراہ ہوئے اور ان کی گمراہیاں کفر کی حد تک پہنچ گئی ہیں۔ بہت سارے لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، کتے میں، گدھے میں، ہر چیز میں اللہ رب العالمین موجود ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھ میں اللہ ہے اور میں ہی اللہ ہوں، یہی ان کا کہنا ہوتا ہے اس طور پر۔ دوسرے عنوان میں کہتے ہیں عمل و عبادت قبول ہونے کی شرائط۔ عمل و عبادت قبول ہونے کی شرائط، یعنی کون سی وہ شرطیں ہیں کہ جن کے پائے جانے کے بعد ہی کوئی عمل یا کوئی عبادت قبول ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو وہ عبادت یا وہ عمل قبول نہ ہوگا۔ ان میں بنیادی طور پر 2 شرطوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن تیسری اور سب سے پہلی شرط وہ ہے ایمان، کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل، کوئی بھی شرط قابل قبول نہیں۔ تو پہلی شرط تو ایمان ہے، اس کے بعد بقیہ شرطیں۔ چنانچہ کہتے ہیں نیک عمل قبول ہونے کی کتنی شرائط ہیں، نیک عمل عبادت قبول ہونے کی کتنی شرائط ہیں۔ کہتے ہیں نیک عمل قبول ہونے کی 2 شرائط ہیں۔ انہوں نے 2 شرطیں، یعنی ایمان کے بعد ایک آدمی مومن ہے، ایک آدمی مسلمان ہے، اس کے نیک عمل قبول ہونے یا نیک عبادت قبول ہونے کی کون کون سی شرطیں، اسلام اور ایمان کے بعد؟ تو 2 شرائط ہیں، 2 شرطیں۔ پہلی شرط اخلاص۔ اخلاص یعنی وہ عمل صرف اور صرف اللہ عز و جل کے لیے، صرف اور صرف اللہ عز و جل کے لیے ہو، اخلاص کی ضد کی کوئی بھی چیز اس عمل میں نہ پائی جاتی ہو، ریا، نمود، کوئی اور چیز اس میں نہ پائی جاتی ہو۔ دوسری شرط ہے اتباع سنت، متابعت رسول، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جیسا کیا یا جیسا کرنے کا حکم دیا ویسے ہی آپ کریں، طریقہ نبوی ہو، منمانی طریقہ نہ ہو۔ اگر عمل میں اخلاص ہے اور نبوی طریقہ ہے تبھی جا کر آپ کا وہ عمل، آپ کی وہ عبادت قابل قبول ہوگی، ورنہ وہ عبادت، وہ عمل کسی بھی طور پر مقبول نہ ٹھہرے گی۔ ورنہ نیت کی بات کریں، اخلاص کی بات کریں تو بہت سارے اعمال اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں، لیکن طریقہ نبوی نہیں ہوتا، طریقہ رسول کا نہیں ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ عمل درست نہیں ہو پاتا۔ آدمی فجر کی نماز 2 رکعت ہے، کہے نماز ہی تو ہے، اچھی عبادت ہے، اچھا عمل ہے، ثواب کا کام ہے، میں 2 کی جگہ 4 پڑھوں گا، 2 فرض ہے میں 4 فرض پڑھوں گا۔ تو نیت اچھی ہے، آدمی کی نیت اچھی ہے، اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہے، اخلاص ہے مکمل، باوجود اس کے اسے جو ہے ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ ایک شخص غیر وقت میں، یعنی وہ نماز کا وقت نہیں، اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، منع کیا گیا ان وقتوں میں، اس وقت میں وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ ابو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے پکڑ کر بٹھا دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کیا اللہ رب العالمین مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا، مجھے نماز پڑھنے پر سزا دے گا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیکھیں، کہتے نہیں، نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا بلکہ خلاف سنت عمل کرنے پر عذاب دے گا۔ تم نے سنت کی مخالفت کی، مخالفت سنت کی وجہ سے تمہیں اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ تو اخلاص، نیت کے ساتھ ساتھ متابعت رسول اور اتباع سنت بھی پایا جانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عمل کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ٹھہرے گا۔ ہاں 2 ہی شرطیں، ان 2 ہی شرطوں میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور جو اتباع سنت ہے، اخلاص تو مطلب اتباع سنت کی اور بھی کئی چیزیں بنیں گی، تو وہ ساری چیزیں اتباع سنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔
تو وہ بھی اتباع سنت میں داخل ہوگا. وہ سنت کی اتباع کرے گا تبھی. تو اس میں اتباع سنت یعنی سنت پہ عمل کرنا ہے. تو سنت میں ہے کہ آپ رزق حلال کھاؤ, حدیث میں ہے کہ آپ رزق حلال کھاؤ تبھی. جب تک وہ نہیں کرے گا تب تک. کہتے ہیں نیک عمل قبول ہونے کے لیے اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اخلاص کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے نیک عمل اور عبادت کرنے کے لیے اخلاص کا حکم دیا, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں, اس لیے ضروری ہے. کہتے ہیں شرک اور کفر کے ساتھ کیا کوئی بھی عبادت قبول ہوگی؟ شرک اور کفر کے ساتھ, کیونکہ حدیثوں میں منع کیا گیا, قرآن میں منع کیا گیا ہے شرک نہ کریں, کفر نہ کریں. اگر آپ شرک کرتے ہوئے, کفر کرتے ہوئے اور بھی اعمال کریں گے تو آپ کی سارے اعمال جو ہے, ساری عبادتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. تو کہتے ہیں شرک اور کفر کے ساتھ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. کافروں کو دیکھ لیں, بہت ساری عبادتیں وہ بھی کرتے ہیں, اچھے اعمال وہ بھی بہت سارے انجام دیتے ہیں. جیسے ہم زکوٰۃ صدقہ وغیرہ کرتے ہیں, وہ بھی ڈونیشن کرتے, وہ بھی بہت سارے فلاحی کام کرتے ہیں, بہت ساری ہاسپٹل بناتے ہیں, تعلیمی ادارے بناتے ہیں, مفت میں تعلیم دیتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, لیکن ان کے وہ عمل قبول نہ ہوں گے, کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, کہ قیامت میں ہم ان کے کیے ہوئے اعمال کے پاس آئیں گے اور انہیں اڑتے ہوئے ذرات کی مانند بنا دیں گے, کوئی حیثیت نہ ہوگی ان اعمال کی. کہتے ہیں نیک عمل قبول ہونے کے لیے اتباع سنت کیوں ضروری ہے؟ اتباع سنت کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلاف سنت کام رد کر دیا جائے گا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, تو کوئی ایسا عمل کرے گا, کام کرے گا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے, وہ مردود ہے. کہتے ہیں عمل قبول ہونے کے لیے کیا صرف کوئی ایک شرط کافی ہے؟ عمل میں صرف اخلاص پایا جائے یا صرف اتباع سنت پایا جائے؟ تو کیا ایک شرط اگر پائی جاتی ہو تو کیا عمل قبول ہونے کے لیے کافی ہے؟ کہتے ہیں عمل قبول ہونے کے لیے دونوں شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری, ایک ساتھ دونوں کا اس عمل میں پایا جانا ضروری ہے, اخلاص بھی اور اتباع سنت بھی. کیونکہ نیک عمل محض اللہ کے لیے ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو قبول نہ ہوگا. جیسا کہ ابھی میں نے فجر کی نماز سے مثال دی, اللہ کے لیے ہے لیکن اتباع سنت کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہ ہوگا. اسی طرح سنت کے موافق ہو لیکن غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو تب بھی قبول نہیں ہوگا. آدمی جانور ذبح کر رہا ہے پورے سنت کے مطابق آداب کا لحاظ کر کے, لیکن ایسی جگہ ذبح کر رہا ہے جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہو, تو ایسی صورت میں بھی جو ہے قبول نہ ہوگا. تو اس طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں اور اپنے اعمال میں غور کر لیں کہ آیا یہ دونوں بنیادی شرطیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں, ورنہ ہمارے سارے اعمال حقارت اور برباد ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ ہم تمام لوگوں کو قبولیت اعمال کے شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.